جی صبر کریں Kamu posta veo. ایک منٹ آن تو کریں جی بتائیے آج کیسے آنا ہوا ہائی کورٹ اور کیا ہوا ہے؟ دیکھیے آج کانسٹیٹیوشن پیٹیشن ہم نے لگائی ہے 7 اکتوبر کو. سب سے پہلے جب میں نیو یارک جا رہی تھی مجھے روکا گیا ایلیگلی اور ابھی تک مجھے ریزن نہیں بتایا گیا ہے, اور اس کے بعد حملہ کیا گیا ہم پر, اور پولیس نے جو ہے نا انتہائی غیر انسانی رویہ اختیار کیا. اس کے ساتھ ایجنسی کے افراد بھی شامل تھے. میرا پاسپورٹ چھینا گیا مجھ سے, میرا فون مجھ سے چھینا گیا, اور اس کے بعد جب میں ایف آئی آر درج کرنے پولیس اسٹیشن گئی تو انہوں نے ایف آئی آر درج کرنے سے مکمل طور پر انکار کیا, جو میرے خیال سے ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اگر اس پر کوئی اسالٹ ہوتا ہے تو پولیس اس کی ایف آئی آر ابتدائی رپورٹ جو ہے نا وہ ضرور درج کرے. اس کے بعد کیس کورٹ میں جاتا ہے اور کورٹ ہی ثابت کرتی ہے کہ کون قصوروار تھا یا نہیں تھا. تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ملک میں جو ابتدائی رپورٹ ہے اس کو بھی جمع کرنے کا اختیار بلوچوں کو نہیں ہے. مسنگ پرسن ایشو سے لے کر ایک عام جو ایشوز ہوتے ہیں ان میں بھی ایف آئی آر نہیں درج کی جاتی ہے. کن کے کہنے پر درج نہیں کی جا رہی ہے وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. تو ایف آئی آر درج کرنے کے لیے بھی ہم پیٹیشن ڈال رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کی عدالتیں اتنی با اختیار ہیں کہ وہ اس کیس پر ضرور اپنا نوٹس لیں گے اور ضرور اس کیس کا فیصلہ آئے گا. اور ساتھ ساتھ جو ایک انلیگل ٹریول بین ہے اس کے خلاف ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کر رہے ہیں, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو ججز صاحبان ہیں وہ ضرور اس پر ایک انصافانہ فیصلہ کریں گے. کیا تھوڑا دوبارہ بتائیں کہ اسلام آباد میں کون سی پیٹیشن؟ اسلام آباد میں جو انلیگل ٹریول بین لگایا گیا تھا مجھ پر 7 اکتوبر کو, اس کے خلاف ہم پیٹیشن دائر کر رہے ہیں. اچھا یہاں جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ یہاں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آئے ہیں؟ یہاں کیا ہے؟ یہاں پر جس طرح پاسپورٹ مجھ سے چھینا گیا اس کے خلاف جو ہے نا ہم پیٹیشن دائر کر رہے ہیں, اور اس رات جو اسالٹ ہوا پولیس کی جانب سے اس کے خلاف یہاں پہ ہم پیٹیشن دائر کر رہے ہیں. اچھا مانیں یہ بتائیں کہ آپ انوائٹڈ تھی یونائٹڈ نیو یارک میں ٹائمز کا ایک پروگرام تھا, تو آپ اس صورتحال سے ان کو آگاہ کر دیے ہیں اور ان کا ریئیکشن کیا ہے؟ کہ ان کا ریئیکشن تو آپ ان کے آرٹیکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی انہوں نے ریئیکشن بھی دیا ہے کہ, اور انہوں نے افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سندھ حکومت اور سے رابطہ بھی کیا ہے, اور انہوں نے سندھ حکومت نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر مارم کو روکا گیا ہے. تو یہ وہ بیانات ہے جو مطلب ان کی اللیجٹمیسی کو بالکل ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت پورا ملک یا سب کو پتہ تھا کہ کس طرح مجھے سفر کرنے سے روکا گیا, اور اس طرح کے بیانات سے میرے خیال سے سندھ حکومت خود جو پولیس انوالو تھی وہ سندھ گورنمنٹ کی تھی. اگر ایف آئی اے ایئرپورٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس پر اگر آپ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہے, تو ایئرپورٹ کے باہر جو ہوا اس میں سندھ گورنمنٹ انوالو تھی کیونکہ پولیس سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. تو ابھی آپ کا موبائل اور پاسپورٹ پولیس کی کسٹڈی میں؟ جی ہاں بالکل, اور اس کے خلاف جو میں ایف آئی آر درج کرنے گئی تھی وہ ایف آئی آر بھی درج نہیں کی گئی, اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اسالٹ جو مجھ پر کیا وہ پولیس کی جانب سے تھا. میرا پاسپورٹ چھینا گیا اور ساتھ ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی وداؤٹ اینی فیمیل کانسٹیبل, تلاشیاں لی گئی. تو اس کے خلاف بھی ابھی تک ہم جب ایف آئی آر درج کرنے گئے تو ایف آئی آر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اور اس ایکٹ سے یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, جتنا بھی ہر چیز سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی چیزوں سے ہم رکنے والے نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عدلیہ سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس غیر آئینی اور جو غیر انسانی حقوق کے اس کے خلاف ضرور وہ فیصلہ لیں.